اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں تراویح میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، سورہ ہود کے بقیہ 9 رکوع اور سورہ یوسف کے پہلے 11 رکوعوں پر مشتمل آیات طیبات 10ویں رمضان المبارک کی تراویح میں یہ آیات تلاوت کی گئی۔ ان کے مفاہیم کا اختصاریہ یہ ہے۔ سورہ ہود پہلی آیتوں میں انسانی رویوں کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک انسانی رویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم انسان کو نعمت دیں اور پھر اسے چھین لیں تو وہ ناشکری کی راہ اپناتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، یعنی صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور اگر اسے مصیبت کے بعد نعمت سے نوازیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میری مصیبتیں بھاگ گئیں، اور وہ تکبر کرنے والا اور شیخی بگارنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگلی آیتوں میں منصب رسالت کا جو منصب ہے اس کی اور اس کی صداقت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا کہ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، اور اس سبب سے آپ ایک گھٹن محسوس کریں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر خزانہ کیوں نہیں آیا یا آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ تو صرف عذاب الہی سے ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، تو فرمائیے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جان لو کہ یہ کلام الہی ہے، تو تم اسلام کیوں نہیں لا رہے؟ اگلی آیات میں آیت نمبر 15 میں فرمایا جو دنیاوی زندگی کا طالب ہو اسے اس کا پورا اجر دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ان کے کرتوتوں کے سبب آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہوگی۔ جن لوگوں کی فطرت سلامت ہے وہی اس پر ایمان لائیں گے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 25 سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو قوم کے سردار کہنے لگے تم تو ہماری طرح بشر ہو اور آپ کی پیروی تو پست لوگوں نے کی ہے اور آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ ایمان وہی لائیں گے جو لا چکے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور ہماری نگرانی میں کشتی بنائیں اور ظالموں کے متعلق بات نہ کریں، وہ غرق ہو جائیں گے۔ جب آپ کشتی بنا رہے ہوتے تو لوگ آپ کا تمسخر اڑاتے، مذاق بناتے۔ آپ نے فرمایا ایک دن تم اس کا انجام بھگتو گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب آیا تنور سے پانی پھوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جانوروں کا ایک جوڑا اہل ایمان اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن آپ کے اہل خانہ میں سے وہ لوگ سوار نہیں ہوں گے جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس سے مراد آپ کا بیٹا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا الگ کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اور ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا۔ وہ کہنے لگا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ آپ نے فرمایا آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اسی درمیان ایک موج آئی اور وہ غرق ہو گیا، اور حکم الہی ہوا کہ اے آسمان تھم جا اور اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ کام تمام ہو گیا۔ کشتی نوح جودی پہاڑی پر رک گئی اور کہا گیا ظالموں کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو ارشاد ربانی ہوا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، یعنی کافر ہونے کے سبب
وہ اس شرف سے محروم ہو گیا۔ اگلی آیتوں میں ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 50 سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اسی طرف رجوع کرو۔ تو جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے خود حضرت ہود اور ایمان والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد، جو حضرت ہود جن کی طرف آئے وہ قوم عاد تھی، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور رسولوں کا انکار کیا اور سرکش سرداروں کی پیروی کی۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت برسی اور آخرت میں بھی۔ خبردار، قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا اور قوم عاد کے لیے رحمت الہی سے دوری ہے۔ اگلی آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 61 سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا کہ آپ قوم سمود کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ حضرت صالح قوم سمود کی طرف تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور زمین پر آباد کیا، اس سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، میرا رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ قوم سمود سنگ تراشی کے ہنر میں بہت ماہر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور پہاڑ سے پتھر کی اونٹنی اللہ کے حکم سے نکل آئی، جو آپ کی صداقت پر معجزہ تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کھاتی پیتی پھرے گی، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت صالح اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح منہ کے بل مردہ پڑے ہوئے تھے جیسے یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہ تھا۔ خبردار، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا اور قوم سمود رحمت الہی سے محروم ہو گئی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط، یہ ایک ہی زمانے میں ہوئے اکٹھے، علاقہ مختلف تھا، تھوڑا فرق تھا۔ آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے بیٹے کی بشارت لے کر آئے تو فرشتوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لے آئے، وچھا باربیکیو کر کے ان کے سامنے رکھا، بھنا ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ کھا نہیں رہے تو آپ کو خوف محسوس ہوا، کیونکہ مہمان کا نہ کھانا اس کی نیت صاف نہ ہونے کا قرینہ خیال کیا جاتا ہے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کی اہلیہ حضرت سارہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ تو فرشتوں نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت یوسف کے والد محترم، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے سارے نبی ان کی اولاد سے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہے۔ تو فرشتے نے حضرت اسحاق کی بشارت دی تو صرف حضرت اسحاق کی نہ دی، اسحاق کو آگے حضرت یعقوب دینا تھا، پوتے کی بھی بشارت دے دی کہ اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب بھی آئے گا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ وہ آپ کی زوجہ حضرت سارہ، میں بانجھ ہوں اور میرا خامند بوڑھا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں پر تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے متعلق مجادلہ کرنے لگے، مجادلہ، جھگڑا، کہ اے اللہ اس قوم کو یوں ہلاک کیا جائے گا؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام تحمل مزاجی، یاد الہی میں آہیں بھرنے والے اور بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی ان کا یہ مجادلہ محبت الہی کی بنیاد پر تھا۔
کوئی لڑائی جھگڑا کیا تھا اللہ سے، یہ محبت الہی کا ایک جو ان کا تعلق تھا رب سے، اس بنا پر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اس قوم کو چھوڑو، وہ عذاب میں ہی گرفتار ہوں گے جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں اس علاقے سے حضرت لوط کے پاس گئے، اور گئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو قوم کی خباثتوں کا تصور کر کے آپ بہت پریشان ہوئے حضرت لوط، اور قوم برے ارادوں سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی، کیونکہ وہ تو دوسرا کام کرتے تھے نا، میل کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا۔ انہوں نے جب خوبصورت نوجوان لڑکے دیکھے تو وہ بھاگتے ہوئے آئے، آپ نے ان کی بیویوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں تمہارے نکاح میں ہیں، نکاح ہی انقضاء شہوت کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ ہماری وجہ سے فکر مند نہ ہوں، آپ اپنی بیوی کے علاوہ اپنے اہل خانہ کو لے کر رات کو چلے جائیں، ان پر صبح اللہ کا عذاب ہم ہی لے آئیں گے۔ کیا صبح قریب ہی نہیں ہے؟ تو جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا اور پھر ان پر ایسے پتھروں کی بارش برسائی جو اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ اگلی آیتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 85 سے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور انہیں فرمایا کہ تم پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، تم ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اگر تم مومن ہو تو تھوڑا حلال بھی زیادہ حرام سے بہتر سمجھو گے۔ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میرا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ کہنے لگے اے شعیب، کیا آپ کی نماز ہمیں ان کی عبادت سے بھی روکتی ہے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، اور ہمیں اس سے بھی روکتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف کریں؟ اس قوم میں آپ ہی نیک اور پارسا رہ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے میری قوم، میرے رب نے مجھے حق کی دلیل عطا فرمائی ہے اور مجھے رزق حسن سے نوازا ہے، میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں اور میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ اے میری قوم، میری دشمنی کی وجہ سے تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں پر آیا تھا، اور قوم لوط تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کی طرف پلٹو۔ تو جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دے دی، اور ظالموں کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ وہ صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اس طرح مردہ پڑے ہوئے تھے جیسے کبھی وہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا، اور قوم مدین بھی قوم سمود کی طرح رحمت الہی سے دور کر دی گئی۔ یہ حضرت شعیب کی قوم قوم مدین تھی، یہ بھی قوم سمود کی طرح برباد ہو گئی۔ اگلی اس کے ساتھ ہی یہ سورہ ہود مکمل ہوئی۔ اس کے بعد رات کی تراویح میں آپ نے سنی سورہ یوسف کے کچھ رکوع۔ سورہ یوسف مکی ہے۔ یہود کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد فلسطین سے مصر کیسے پہنچی۔ یہ سوال کیا انہوں نے ہمارے نبی سے کہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد اسرائیل، بنی اسرائیل، یہ فلسطین سے مصر کیسے گئے۔ یہود کا خیال تھا کہ انہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ تو امی ہیں، یعنی ان پڑھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر ان کے سوال کا مکمل جواب دے دیا۔ اس طرح ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر دلیل قائم ہو گئی کہ آپ قرآن خود نہیں گھڑتے بلکہ قرآن کلام الہی ہے، اور دوسرا منکرین پر واضح کر دیا گیا کہ تم بھی برادران یوسف کی طرح حسد کا شکار ہو،
جیسے وہ ناکام ہوئے تھے ایسے ہی تم بھی ناکام ہوگے، اور جیسے حضرت یوسف کے بھائی ان کے سامنے بے بس ہو گئے تھے ایسے ہی تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے بس ہو جاؤ گے۔ اس صورت میں صبر کا حسن انجام بھی واضح کیا گیا اور حسد کی تباہ کاریاں بھی۔ اس میں سرکش عورتوں کی باریک چالیں بھی واضح کی گئیں اور عفت و عصمت کی نزاکتیں بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئیں۔ اس میں باطل کی ذلتیں بھی واضح فرما دی گئیں اور حق کی سربلندیاں بھی ان کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ شاید اسی لیے اس صورت کو احسن القصص سے تعبیر کیا گیا۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا عظمت قرآن سے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھو۔ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی طرف متوجہ کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، آیت نمبر 4 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت یوسف نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں نے 11 ستاروں اور شمس و قمر کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ آپ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے پاس بیان نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور آپ پر اپنی نعمت اس طرح پوری فرمائے گا جیسے اس نے آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر پوری کی تھی۔ بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے اس قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے بڑھ کر محبوب ہیں جبکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، مراد یہ ہے کہ کام کاج ہم کرتے ہیں اور ہمارے والد محبت ان سے زیادہ کرتے ہیں، انہوں نے طے کر لیا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی کنویں میں پھینک دو تاکہ ہمارا باپ صرف ہم ہی سے محبت کرے، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا قتل نہ کرو، انہیں کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ انہیں نکال کر لے جائے۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ حضرت یوسف کے متعلق ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو بڑے مخلص ہیں، انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھائیں گے، پئیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے ہمارے ساتھ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ خوف ہے کہ تم غافل ہو اور انہیں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے انہیں بھیڑیا کھا جائے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ جب بھائیوں نے اپنے منصوبے کے تحت حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پر وحی کی کہ ایک دن آئے گا جب آپ انہیں سب کچھ بتائیں گے۔ وہ رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ کر کہنے لگے ہم تو کھیل میں مشغول تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ ایک قمیص خون آلود کر لائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے نفسوں کا ہیلہ ہے اور میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا، اس کے ایک فرد نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف کو دیکھ کر کہنے لگا یہ تو لڑکا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو بھائیوں نے آ کر کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور انہوں نے آپ کو بڑی کم قیمت پر بیچ دیا، اور انہیں آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے جا کر انہیں بازار مصر میں بیچ دیا۔ تو جس شخص نے آپ کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے احترام سے رکھنا، شاید اللہ تعالی ہمیں اس سے نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں بسا دیا تاکہ آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو، اور اللہ اپنے منصوبے پر پوری طرح قادر ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں آپ تھے ایک دن اس نے دروازے بند کر کے آپ کو برائی کی دعوت دی، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس نے مجھے پناہ دی
اور ظالم کامیابی نہیں پاتے۔ اس عورت نے تو اس کا قصد کر ہی لیا تھا، اگر توفیق الہی شامل نہ ہوتی تو آپ بھی قصد کر لیتے۔ اس طرح ہم نے آپ سے بے حیائی کو دور کر دیا، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ وہ دونوں دروازوں کی طرف بڑھے، زلیخا نے آپ کی قمیض پیچھے سے پکڑی اور پیچھے سے قمیض پھٹ گئی، تو اس عورت کا خاوند دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہی کہ اسے قید کیا جائے یا سزا دی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ورگلایا ہے۔ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو قمیض دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے زلیخا سے کہا یہ تمہارے مکر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس سے درگزر کریں، اور زلیخا سے کہا کہ اپنے گناہ پر معافی مانگ، تو خطا کار ہے۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی، زلیخا تو اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی۔ جب زلیخا کو پتہ چلا تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، تمام عورتوں کو پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزریں۔ جب آپ گزرے تو آپ کے حسن سے مبہوت ہو کر ان کی چھریاں پھلوں کی بجائے ان کے ہاتھوں پر چل گئیں، اور کہنے لگی واللہ یہ کوئی انسان تو نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے فاتحانہ انداز میں کہا یہی تو وہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ غلام کو دل دے دیا، میں نے اسے ورگلایا لیکن یہ بچ گیا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اسے جیل جانا پڑے گا۔ تو آپ نے برائی پر جیل جانے کو ترجیح دی۔ پھر انہوں نے یہی طے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا جائے۔ جب جیل میں گئے، جیل میں آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی آئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں اوپر سے سر سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک صالح انسان معلوم ہوتے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ علم مجھے میرے رب نے دیا ہے، اور میں عقیدہ توحید پر قائم ہوں۔ میرے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی عقیدہ توحید پر تھے، اور صرف اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، سر جو ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، بتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم میں سے ایک کو پھانسی لگے گی، دوسرا بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ جو شراب نچوڑ رہا تھا خواب میں، اس کو فرمایا تم بادشاہ کے ساقی بنو گے، اور جس کے سر پہ روٹیاں تھیں اور اوپر سے پرندے آ کے کھا رہے تھے، فرمایا تم پھانسی لگ جاؤ گے۔ آپ نے وہ جو ایک پھانسی لگ گیا، دوسرا آزاد ہو گیا، جو آزاد ہوا اس کو فرمایا کہ رہائی پانے والے سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ رہائی کے بعد وہ بھول گیا۔ اس طرح آپ کئی سال جیل میں رہے، کئی سال گزر گئے۔ بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے خواب دیکھا 7 پتلی گائیاں ہیں جو 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک خوشے گندم دے سکے ہوئے سٹے 7 سبز خوشوں کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ اسی نے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب پریشان ہی لگتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس وقت رہا ہونے والے کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے یوسف علیہ السلام مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ آپ نے تعبیر بتائی کہ 7 سال خوب زرخیزی کے ہوں گے، تم جو بھی کاشت کرو ضرورت کے علاوہ باقی غلہ خوشوں میں ہی چھوڑ دینا، کیونکہ یہ جو سٹا ہے نا اس میں گندم 7 سال بھی پڑی رہے تو دانے خراب نہیں ہوتے۔ ویسے اگر آپ گولیاں بھی رکھتے رہو تو دوسرے سال
گندم کالی پڑ جاتی ہے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ خوشوں میں ہی چھوڑ دینا، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اس وقت تم یہ ذخیرہ شدہ غلہ استعمال کرنا، پھر 1 سال خوب بارشوں کا آئے گا۔ بادشاہ یہ تعبیر سنتے ہی کہنے لگا انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد آپ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے اس سوال کا جواب دو پھر میں جیل سے جاؤں گا۔ جب بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تو زلیخا سمیت سب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس سے بددیانتی کی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اظہار عجز کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، وما ابرئ نفسی، یہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، بچتا وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آج سے میرے مقرب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خزانے کے معاملات میرے حوالے کر دیں، میں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور ان معاملات کو بھی خوب جانتا ہوں۔ آپ کی یہ بات کسی مادی چیز کے حصول کے لیے یا لالچ کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت مجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی اہل نہیں، اور وقت نے یہ ثابت بھی کیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں اقتدار بخش دیا، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو اس سے بہتر ہے۔ برادران یوسف کا آپ کے پاس پہنچنا، جب قحط پڑ گیا، وہ 7 سال شروع ہو گئے قحط والے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ کے پاس غلہ لینے پہنچے۔ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ انہیں واپس بھیجتے ہوئے ان سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، بنیامین، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں اگلی بار غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں لانے کی ہر تدبیر تو کریں گے، لیکن مشکل ہے کہ ہمارے ابا ان کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرمایا وجہ؟ انہوں نے کہا پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، اس کا ایک چھوٹا بھائی، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ چھوٹا بھائی یہ سامنے ہی بیٹھا ہے۔ آپ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم انہیں لانے کی ہر تدبیر کریں گے۔ آپ نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ان کی رقم بھی انہی کے سامان میں رکھ دو۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے والد گرامی سے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے بھائی بنیامین کو نہ بھیجا تو غلہ نہیں ملے گا، اسے بھیجیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا میں تم پر ایسے ہی اعتماد کر لوں جیسے یوسف علیہ السلام کے متعلق اعتماد کیا تھا، خیر اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنی رقم بھی اپنے سامان میں موجود پائی تو اور بھی خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پختہ عہد لیے بغیر بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہاں اگر تم بے بس ہو جاؤ تو یہ اور بات ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہونا، باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے، اور توکل ذات الہی پر ہی ہے۔ جب وہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا، اور اپنا بھی بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور واپسی پر پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیا، ٹوپا جس سے وہ گندم ماپا کرتے تھے، پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر ایک کرندے نے آواز لگائی کہ تم نے پیالہ چوری کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے تردید کی، طے یہ ہوا کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے اس کو یہاں رکھ لیا جائے۔ پھر پیالہ بنیامین کے سامان سے مل گیا۔ بنیامین کو روکنے کی یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو سکھائی تھی۔ بھائی کہنے لگے بنیامین کا بھائی بھی چور تھا، تو بنیامین کو وہاں روک لیا گیا۔ انہوں نے واپس آ کر اپنے والد کو سب کچھ بتا دیا۔
تو انہوں نے کہا یہ تمہاری خود سختہ بات ہے، اللہ ہی میرا کارساز ہے، ان قریب سب اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر